اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی دو علامت نظر آ رہی ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا کہ میرے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس میں وقف کی یہ دو علامات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ ہو اس میں وقف کی علامات مختلف ہوں اور مختلف جگہ پر ہوں۔ تو بہرحال میرے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس میں وقف کی دو علامت نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے میں 3 حصے کر دوں گا۔ پہلا حصہ ہوگا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، دوسرا ہوگا وما انزل الرحمن من شیء، اور تیسرا ہوگا ان انتم الا تکذبون۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ تو پہلے حصے کا پہلا لفظ قالو ہے، فی الماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل بارز آپ کو جمع مذکر غائب کی نظر آ رہی ہے۔ ما یہاں پر نافیہ ہے، اور ما نافیہ کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے کہ اگر آپ کو آگے الا نظر آ جائے تو ما نافیہ ہی ہوتا ہے۔ تو ما نافیہ ہے، انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ہے، الا حرف استثناء ہے، اور عام طور پہ نفی کے ساتھ جب الا آتا ہے تو حصر کا مفہوم دیتا ہے۔ بشرن واحد مذکر مرفوع نکرہ اسم ہے، بشر معروف لفظ ہے، آپ اس کے معنی جانتے ہیں۔ مثل کا لفظ جو ہے وہ مانند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ لیکن مثل کے لفظ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مضاف الی المعرفہ ہونے کے باوجود نکرہ ہی رہتا ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ اگر معرفہ بھی ہو تو مثل جو ہے یہ نکرہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ قالو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا۔ اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ ہے جی ما انتم الا بشر مثلنا، جس میں ما نافیہ ہے، الا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ حرف استثناء ہے لیکن یہاں حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا جو باقی حصہ بچے گا وہ ہوگا انتم بشر مثلنا۔ انتم ضمیر مرفوع منفصل ہے، لہٰذا مبتدا بنے گی، اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے بشر مثلنا، جس میں بشر جو ہے یہ موصوف ہے، اور مثلنا مضاف الیہ ہو کر صفت بن جائے گی بشر کی، اور موصوف صفت مل کر خبر بن جائیں گے انتم مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بن جائے گا قالو فعل کے لیے، اور پھر قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بشرن تو نکرہ ہے اور مثلنا معرفہ ہے، تو موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو یہ مطابقت تو نہ ہوئی، تو میں نے آپ کو پوائنٹ پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ مثل کا لفظ معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو تو نکرہ ہی رہتا ہے، لہٰذا بشرن بھی نکرہ ہے اور مثل کا لفظ بھی نکرہ ہے، اور نکرہ پلس نکرہ آپ کو پتہ ہے موصوف صفت ہی بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ ترجمہ اگر میں اپنے الفاظ میں کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، قالو انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا نہیں ہو تم مگر ہماری ہی طرح ایک بشر، یعنی تم ہماری ہی طرح بشر ہو۔ چلتے ہیں جی دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے یہاں بھی، اگرچہ یہاں پر اب آگے الا نہیں آ رہا لیکن ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ما نافیہ ہے۔ انزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نون زا لام حروف مادہ باب فعل انزلہ ینزل انزالا نازل کرنا۔ الرحمن مرفوع اسم ہے، معروف اسم ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے اور یہاں پر زائد ہے، اور شیئن جو ہے یہ یہاں پر مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ ما جیسے کہ میں نے بتایا نافیہ ہے، انزلہ فعل، الرحمن فاعل، من زائد ہے، اور شیئن لفظاً یہاں پر مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے منصوب ہے، اس لیے کہ اسے ہم انزلہ فعل کے لیے مفعول بھی بنا رہے ہیں، یعنی یہ نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے من زائدہ استعمال ہوا ہے۔ یوں ما انزلہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ کرنا چاہے اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، اور نہیں نازل کیا
الرحمن نے کچھ بھی۔ چلتے ہیں جی اب آیت کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے ان انتم الا تکذبون۔ ان نافیہ ہے، انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور ان کو نافیہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ان نافیہ کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آگے الا آ جائے، تو الا بتا رہا ہے کہ یہ ان نافیہ ہے، ورنہ ان جو ہے آپ کو پتہ ہے شرطیہ بھی ہوتا ہے، ان مخففہ من المثقلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان نافیہ کی پہچان بڑی آسان ہے کہ الا آگے آ جائے تو ان نافیہ ہی ہوتا ہے۔ الا حرف استثناء ہے، لیکن نفی کے ساتھ جب الا آتا ہے تو زیادہ حصر کا مفہوم ہوتا ہے، تو یہاں پر الا حصر کے لیے ہے۔ تکذبون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کاف زال با حروف مادہ، کذبا یکذبو با ضربا یضربو، جھوٹ بولنا اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ ان اور الا پتہ چل گیا کہ حصر کے لیے ہیں، لہٰذا انتم مبتدا ہو جائے گا، اور خبر جو ہے وہ ہوگی تکذبون، ایک جملہ فعلیہ جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اور یوں یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انتم مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے، یعنی تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو عبدالسلام صاحب اس آیت کا ترجمہ کچھ ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور الرحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔